اسی بات کا دکھ شیعت کو ہے کہ جن کو اللہ نے چنا انہیں مسلمانوں نے پہچانا نہیں۔ میں نے فضائل اس لیے کم پڑھا ہے کیونکہ حکم مجھے دیا گیا تھا بانی مجلس کی جانب سے کہ مصائب آپ نے جتنا زیادہ پڑھ سکے کوشش کر کے زیادہ پڑھیں۔ میں علی بھائی مصائب کا ذاکر تو نہیں، لیکن جتنی خیرات مجھے مالکوں نے عطا کی ہے کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دامن میں ڈال سکوں۔ میں مصرع پڑھتا ہوں، آپ نے ہی لکھا ہوا سرکار کاظم کے اوپر، اور مصرع سن کے پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کون کتنا مصائب سننے کے ذہن سے آج بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کرب و بلاؤ کرب کی تاثیر رو پڑی۔ بظاہر وزیر بھائی 4 سطرے ہیں، 4 مصرے ہیں، لیکن اگر سمجھ جائے تو اس میں پورے کا پورا سرکار موسیٰ کاظم کا مصائب ہے۔ کرب و بلاؤ کرب کی تاثیر رو پڑی، کرب و بلاؤ کرب کی تاثیر رو پڑی، اس کا نصیب دیکھ کے تقدیر رو پڑی۔ جنہوں نے ہائے کیا انہوں نے یقیناً مجھ پہ احسان کیا ہے۔ موسیٰ کاظم کی بات کر رہا ہوں جی۔ کرب و بلاؤ کرب کی تاثیر رو پڑی، اس کا نصیب دیکھ کے تقدیر رو پڑی، اس کا نصیب دیکھ کے تقدیر رو پڑی۔ علی سے بے صاف کر، اس کا نصیب دیکھ کے تقدیر رو پڑی، اور بغداد کے اسیر کے لاشے کو دیکھ کر، بغداد کے اسیر کے لاشے کو دیکھ کر سنتے ہیں کہ غریب کی زنجیر رو پڑی، سنتے ہیں کہ غریب کی زنجیر رو پڑی۔ جنہوں نے ہائے کی ہے مالک آپ کی، ہائے امام موسیٰ کاظم کی گواہی میں اور اس کی جدہ سیدہ النساء العالمین کے حق میں بطور گواہی شامل کریں۔ ایک مصرع مزید پڑھتا ہوں جو کہ غربت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ رضا جلدی سے بغداد کی طرف، کوئی بات نہیں، جاؤ آ جاؤ رضا جلدی سے بغداد کی طرف، آ جاؤ رضا جلدی سے بغداد کی طرف، کیوں کاظم کا جنازہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہے۔ اس امام کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جس امام کے حصے میں یہ ناز ہے، فخر ہے، اختیار ہے کہ جتنی اولاد 7ویں امام کی تھی اللہ نے کسی آئمہ کو اتنی اولاد عطا نہیں۔ جہاں پہ بات دل کو لگے ہائے ضرور کر دیجئے گا، آنسو مقدر کے ہوتے ہیں، گریہ نصیب کا ہوتا ہے۔ جو ان کو آل محمد کے مصائب سن کے رونے کا عادی ہے اس کی آنکھ سے آنسو خود بخود آ جائیں گے۔ 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں کتابوں نے لکھی ہیں۔ مجید بھائی غربت اس سے بڑی میرے پاس ہے کوئی نہیں بیان کرنے کے لیے۔ 18 بیٹوں میں سے نہ کوئی 2 بیٹے کسی ایک شہر میں اکٹھے ہیں، نہ 19 بیٹیوں میں سے 2 ایک جگہ پہ دفن ہیں۔ یہ غربت ہے جناب امام موسیٰ کاظم کی۔ اور یہ بات میں اکثر آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا امام اپنے سے سابقہ آئمہ کے مصائب کا وارث ہوتا ہے۔ اپنے امام آنے والا ہر امام اپنے سے سابقہ مصائب کے اماموں کے مصائب کا وارث ہوتا ہے۔ یہ 7ویں امام کی غربت قیامت سے کم نہیں ہے، یہ ایک وقت میں لاتعداد مصائب کا حامل ہے۔ پوچھو مجھ سے کون کون سے مصائب کا وارث ہے یہ آل محمد میں؟ مدینے سے قید ہو کے گیا، مدینہ چھوڑا، امام حسین کے مصائب کا وارث ہے۔ مدینہ چھوڑا، امام حسین کے مصائب کا وارث ہے۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا حسین کا بھی ایک جھولے میں تھا، جب کاظم نے مدینہ چھوڑا کاظم کا بھی قاسم جھولے میں تھا۔ تیسرا گل زہر ہلال حسن مصطفیٰ کو ملی، وہی زہر جناب امام کاظم علیہ السلام کو ملی۔ تو ایک سید سجاد کو پہنایا گیا، تو ایک امام موسیٰ کاظم کو پہنایا گیا۔
زہر باقی ائمہ کو ملی، نظر بند جناب جعفر صادق رہے، جناب امام کاظم کو بھی نظر بند کر کے رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم کی غربت ہر چیز میں باقی ائمہ سے بڑھ گئی۔ اپنے باپ کے شہید ہونے کے بعد شکیل بھائی 35 سال سید الساجدین زندہ رہے، خون روتے رہے۔ یہ بھی اپنے باپ جعفر صادق کے بعد 35 سال زندہ رہا، لیکن موسیٰ کاظم کی غربت سجاد سے بڑی اس لیے ہے کہ سجاد 35 سال ہاتھ کھول کے زندہ رہا، موسیٰ کاظم حالت رکوع میں۔ اللہ بظاہر مدینے سے گرفتار کیا گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ غربت کی چند سطریں ہیں میرے پاس جو آپ کی آنسوں کی نظر کرنی ہے۔ حالت نماز میں اس امام کو زیورات پہنائے گئے، زیورات پہن لیے۔ اب جب گھر لے کے جا رہے تھے تو ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم نے یحییٰ بن خالد سے ملعون سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ گھر جانے دو، کیونکہ جیسے ابھی علی عباس پڑھا تھا نا کہ جب حسین گھر سے باہر جاتے تھے، عالیہ دروازے کی دہلیز میں کھڑی ہو جاتی تھی، دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کے عالیہ بھائی کی راہ تکتی تھی۔ اس نسبت سے موسیٰ کاظم کو بھی ایک نسبت حاصل ہے۔ جب بھی امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا گھر سے باہر جاتے، 19 بیٹیوں میں سے کوئی آتی یا نہ آتی، معصومہ کم دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہو کے کبھی باپ کا رستہ دیکھتی، کبھی بھائی کا رستہ۔ بازار میں سے لے کے جا رہے تھے، ملعون نے کہا کوئی ضامن پیش کر جو تیری گواہی دے۔ مسلمانوں کے بازار میں نبی کا بیٹا لاچار کھڑا تھا، مسلمانوں نے اپنے منہ پھیرے۔ ایک یہودی دوڑتا ہوا قریب آیا، اس نے کہا میں موسیٰ کاظم کی ضمانت دیتا ہوں۔ ملعون کہتا ہے تو مسلک کا یہودی ہے، تیرا موسیٰ کاظم سے کیا واسطہ؟ یہودی کہتا ہے میں 10 سال سے موسیٰ کاظم کا ہمسایہ ہوں، میرے اور اس کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، مجھے 10 سال میں آج پہلی بار پتا چلا ہے کہ موسیٰ کاظم کی بیٹیاں بھی ہیں۔ موسیٰ کاظم بیٹیاں بھی ہیں، بس نہیں آئے ہیں گھر، اپنے ہاتھوں میں زیورات پہ اپنی ابا ڈال کے جناب موسیٰ کاظم گھر میں آئے، بیٹیوں کے سر پہ پیار دیا، پیار دے کے جب جانے لگے ہیں تو معصومہ کم سلام اللہ علیہ بابا کے قریب آئی، آ کے کہا بابا آپ تو جا رہے ہیں، ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا آپ تو جا رہے ہیں، ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غربت کی سطر سنیے گا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا بیٹا جو کام آپ کے جد حسین نے شروع کیا تھا، سجاد نے پورا کیا، اسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں کاظم رہا ہو کے جا رہا ہوں، میں کاظم قید ہو کے جا رہا ہوں۔ بس سرکار کاظم پہنچے ہیں، میں سارے زندان کے معاملات چھوڑ کے ایک روایت پڑھوں گا۔ جتنی سختیاں امام موسیٰ کاظم نے اپنی 14 سال کی زندگی میں محسوس کی ہیں، اتنی سختیاں کسی نے نہیں کاٹی۔ باپ کے بعد میں نے پہلے گزارش کی ہے 34 یا 35 سال یہ امام زندہ رہے اور وہ 34 سال قید میں کاٹے، لیکن سب سے زیادہ مدت کی قید آخری قید تھی جو 14 سال بغداد کے ایک زندان میں ایسے گزاری جیسے نمازی حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ جیسے نمازی حالت رکوع میں ہوتا ہے۔ اس دوران بہت ساری سازشیں کی گئی امام کو مسموم کرنے کے لیے، اور مجید بھائی پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں کہ بہار الانوار جلد نمبر 7 سے روایت پڑھ کے پیش کر رہا ہوں کہ مولا حسن مصطفیٰ کو آپ جانتے ہیں کم از کم 70 مرتبہ زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو بھی بہت بار زہر دیا گیا۔ حسن میں فرق اتنا تھا کہ حسن روضہ رسول پہ جا کے کہتا تھا نانا زہر مل گئی ہے، افاقہ مل جاتا تھا، یہ بغداد سے مدینہ کی جانب منہ کر کے کہتا تھا نانا زہر مل گئی ہے، حجت تمام کر شفا دے دے۔
غربت امام موسیٰ کاظم ملون وقت نے اس کے ایک شریر مشیر نے اسے مشورہ دیا کہ جنگل سے بھوکے شیروں کو اکٹھا کر انہیں اکٹھا کر کے 7 دن مزید بھوکا رکھ، پھر وقت کے امام کو کہ کیونکہ ان کی جد کا فرمان ہے نا کہ ہم آل محمد پہ درندوں، ہم آل محمد کا گوشت درندوں پر حرام ہے، لیکن وہ اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا پھر کہ موسیٰ کاظم میں ان شیروں میں سے کچھ شیر خریدنا چاہتا ہوں، تو ایک دفعہ جا کے ان شیروں میں سے پہچان کر کے مجھے بتا کہ مجھے کون سا شیر خریدنا چاہیے، کون سا شیر نہیں خریدنا چاہیے۔ عزادارو 21 شیر اکٹھے کیے گئے، انہیں 7 دن بھوکا رکھا گیا۔ 8ویں دن موسیٰ کاظم کو شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ ایک دفعہ شیروں نے وقت کی حجت کو آتے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے شیر واپس مڑ کے آئے، موسیٰ کاظم کا طواف کرنا شروع کیا، اپنی زبان میں کہہ رہے تھے اسے پہچانو یہ محمد کا بیٹا ہے، اسے پہچانو یہ بطول کا بیٹا ہے، اسے نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا، اسے نہیں پہچانا تو امت نے نہیں پہچانا۔ موسیٰ کاظم کے پاس آ کے ایک بزرگ شیر نے کہا مولا حجت تمام کرے، اپنی دادی کے رومال کو اپنے ہاتھ سے ہٹائے، ہم نے آپ کے زیور چومنے ہیں، ہم نے آپ کے زیور۔ امام موسیٰ کاظم کا شیروں نے طواف کیا۔ 21 شیروں میں سے 20 شیروں کو بلا کے امام موسیٰ کاظم نے بات کی، میری تمہید ختم، میں اپنے مصائب کا آغاز اس سطر سے کر رہا ہوں۔ 21 شیروں میں سے 20 شیروں کو بلا کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ آج تمہیں رہائی مل جائے گی، ہائے کر دیجئے گا جملے کا استقبال کے لیے، آج تمہیں رہائی مل جائے گی، میں وقت کی حجت ہوتے ہوئے تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ رہائی پانے کے بعد دنیا کے جس جنگل میں چاہو چلے جانا، لیکن 2 سال بعد جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہو بغداد چلے آنا۔ ان 20 شیروں میں سے ایک بزرگ شیر نے کہا مولا 2 سال بعد بغداد کے پل پہ کیا ہوگا؟ آواز آئی بغداد کا پل ہوگا، ایک اسیر لاشا ہوگا، اس کی آگے رہنمائی کر دینا، اس کی آگے رہنمائی کر دینا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ بس 21واں شیر رونا شروع ہوا۔ اس نے کہا مولا آپ نے 20 شیروں سے خطاب کیا، جب میں قبیلے میں جاؤں گا میرے قبیلے کے شیر کہیں گے ان سے مولا نے گفتگو کی ہے، تجھ سے گفتگو نہیں کی۔ موسیٰ کاظم کی چیخ نکلی، شیر کو پاس بلا کے اس کے کان پہ منہ رکھ کے موسیٰ کاظم کہتے ہیں جو میں نے ان 20 شیروں سے بات کی ہے میں حرف ہم میں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو بات تجھ سے کرنی ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی آواز کو بھی کوئی سنے۔ کہتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ان کو رہائی ملے، یہ جس جگہ جانا چاہے چلے جائیں، تو یہ بتا تجھے کم کا رستہ آتا ہے؟ تجھے کم کا رستہ آتا ہے؟ جی مولا رستہ آتا ہے۔ فرمایا یہ جہاں مرضی جائے تو کم چلے جا۔ مولا کم میں کیا ہوگا؟ آواز یہ کافی رات آئے گی، آندھی چل رہی ہوگی، ایک مستور ہوگی، ساتھ ایک کریز ہوگی، کم کے باہر اونٹ مر جائے گا، وہ پتھریلی پہاڑیوں پہ اس آگ سے چل رہی ہوگی کہ ہاتھوں میں سے بھی خون ہوگا، پاؤں میں سے بھی خون ہوگا۔ جب تو اس کی آواز سنے ادرکنی یا رضا تو پاس جا کے کہنا مجھے تیرے بابا موسیٰ کاظم نے بھیجا ہے۔ آخری حصے میں اپنی گفتگو کو داخل کرنا گزارش کر چکا ہوں مجید بھائی کہ کئی بار اس مسموم امام کو زہر دیا گیا۔ یہ بات میں نے غالباً امام حسن عسکری پڑھتے ہوئے بات کی تھی کہ جتنا زیادہ مقدار میں زہر امام حسن عسکری علیہ السلام کو ملا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کو بھی جتنا تعداد میں زیادہ زہر ملا ہے
علی بھائی اور کسی کو نہیں ملا. اس امام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 14 میں واحد امام ہے جسے مسلسل 3 دن زہریلا زہر دیا گیا ہے. 3 دن زہریلا زہر دیا گیا ہے اور زہر ہلاہل کو کھجوروں میں ملا کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا. جب امام اس کو کھانے لگتے تو ایک دفعہ امام نے سنتی بن شاہد ملعون خدا لعنت کرے اس حرام زادے پہ، سرکار نے اسے کہا مجھے ایک تن کا لا کے دے. اس تنکے پہ کھجور لگا کے امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے ایک دفعہ اس کا خرمے کا ایک خرما کھایا. ایک دفعہ جسم میں کپ کپی تاری ہوئی، بدن پہ ریشہ تاری ہوا، طبیعت ناساز ہوئی. موسیٰ کاظم نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے. کہتا ہے ملعون وقت کا حکم ہے جب تک موسیٰ کاظم یہ سارے خرمے کھا نہ لے اسے چھوڑ کے واپس نہیں آنا. موسیٰ کاظم نے سارے خرمے کھائے، دوسرے دن بھی خرمے آئے، سرکار نے خرمے کھائے، تیسرے دن بھی خرمے آئے، سرکار نے خرمے کھائے. ہارون رشید نے ایک کتیا زندان میں رکھی ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ کوئی انجان بندہ آئے تو وہ بھونک کے دربان کو بتائے کہ کوئی انجان آ گیا ہے. وہ اپنے گلے کا پٹا توڑ کے ایک دفعہ موسیٰ کاظم کے سامنے آئی. اس سے بڑا غربت کا جملہ ہے کوئی نہیں. امام موسیٰ کاظم نے وہ کھجور پانی میں بھگو کے اس کے سامنے پھینکی. عزادارو دل دکھے مجھے معاف کرنا. جیسے ہی اس کتیا نے وہ ایک کھجور کھائی، بہار الانوار جلد نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے، نہ دکھاؤ آپ کا مجرم ہوں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ایک خرما کھانے کے بعد اس کتیا کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، جسم کٹنا شروع ہو گیا، جسم کٹنا شروع ہو گیا. اب خود دیکھو موسیٰ کاظم پہ کیا بیتتی ہوگی. 3 دن سے زہر بھی کھا رہا ہے. زہر مل گیا امام موسیٰ کاظم کو، ہو گئی شہادت مولا کی. ملعون وقت نے کہا کہ ہم نے عوام الناس میں یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ جو زنجیر ہے نا اس کا توق ہے، یہ ظلمت کی نشانی ہے. جاؤ اور جا کے لوہار کو لے کے آؤ تاکہ اس کے زنجیر کاٹے جائیں، اس کے زنجیر کاٹے جائیں، اس کے زنجیر کاٹے جائیں. ادھر جب اس کا دربان ایک ملعون اس کو بلانے کے لیے گئے لوہار کو، لوہار اپنے اوزار اٹھا کے پہلے سے دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے کہا میں نے تو تجھے بتایا ہی نہیں کہ میں کس کام سے آیا ہوں. اس نے کہا تو بتا نہ بتا، میں اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، میرے صحن میں ایک کالے بھرکے والی بی بی پھر رہی تھی جس کے دونوں ہاتھ اپنے پہلو پہ تھے. وہ رو رو کے کہہ رہی تھی بغداد کے زندان میں میرا بیٹا مر گیا ہے، ہو سکے تو اس کے زنجیر کاٹ دے. یہ کہتا ہے میں اس پل پہ گیا جہاں پہ موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہوا تھا. یہ کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ ہتھوڑی کو اٹھایا، اوزار کو رکھا، ایک ضرب لگانے کی کوشش کی. یہ پھینک کے کہتا ہے بی بی یہ زنجیریں تو کٹ جائیں گی مگر تیرے بیٹے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر تیرے بیٹے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. بی بی نے کہا میرے بیٹے کو مرنے کے بعد تکلیف نہ دے، اسے زنجیریں سمیت دفن کر. اسے زنجیروں سمیت دفن کر. شہادت کی آخری رات مجید بھائی مظہر امامت سے یہ ایک دفعہ مدینے آئے ہیں، اپنے گھر میں مدینے آئے، آ کے بی بی نے نور امامت کو پہچان کے، یہ جملہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے. بی بی نے جیسے ہی نور امامت کو پہچانا تو دیکھ کے کہا لگتا ہے قیدا چھٹ گئی نہیں، لگتا ہے قیدا چھٹ گئی نہیں. رو کے موسیٰ کاظم نے کہا قید تو نہیں چھوٹی، ہاں کل ضرور چھوٹ جائے گی
قید تو نہیں چھوٹی، ہاں کل ضرور چھوٹ جائے گی۔ اب جب سینے خانہ میں نگاہ کی 19 بیٹیاں سو رہی تھی، 19 بیٹیاں سو رہی تھی۔ میں نے آپ کے گریے کے لیے لفظ سو رہی کا ہے، میں آگے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ امام نے بی بی سے پوچھا بیٹیاں سو رہی ہیں؟ چیخ نکلی بی بی کی، آوازیں مولا تیری غربت کی قسم سو نہیں رہی ہے، بے ہوش ہو چکی ہے، سو نہیں رہی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ آوازیں مولا جب سے آپ قید ہوئے ہیں نا، ہر روز آپ کی بیٹیاں آپ کے نام کی مجلس بپا کرتی ہے، ہر رات آپ کے مصائب پڑھتی ہے۔ آج کی جو شب ہے نا، آج کی شہادت، آج کے مصائب معصومہ کم نے پڑھے ہیں، اور ایسے مصائب پڑھے ہیں کہ سن کے 19 کی 19 بیٹیاں بے ہوش ہو کے گر گئی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے بیٹیوں کے سر پہ پیار دیا، بیٹیوں کے سر پہ پیار دے کے معصومہ کم کی آنکھ کھلی، اٹھ کے کہتی ہے جاگو، جس کے نام کی مجلس پڑھتے تھے وہ آ گیا، اٹھو بابا آ گیا، اٹھو بابا آ گیا۔ 19 کی 19 بیٹیاں اٹھی، اٹھ کے کہا بابا لگتا ہے کیسے رہائی مل گئی ہے۔ آوازیں بیٹا کل رہائی ملے گی۔ معصومہ کم نے کہا بابا کتنے سال قید رہے